حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز شہر میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا دو افراد آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ایک قطبی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا ایک شخص سامری تھا۔ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فریاد کی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام، یہ قطبی مجھ پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور مجھ پہ ظلم کر کے میری لکڑیاں مجھ سے چھین رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قطبی سے کہا، لکڑیاں سامری کو واپس کر دو۔ قطبی بولا، یہ لکڑیاں فرعون کے باورچی خانے کے لیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم یہ لکڑیاں سامری کو واپس کر دو اور دوسری لکڑیاں لے لو، لیکن وہ قطبی نہ مانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قطبی کے سینے پر ایسا مکہ مارا کہ قطبی زمین پر گرتے ہی مر گیا۔ اسی وقت وہاں کوئی دوسرا قطبی موجود نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا، تو یہاں سے چلا جا، ابھی کوئی قطبی یہاں موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی قطبی نے تجھ کو دیکھ لیا تو تجھ کو پکڑ کے لے جائیں گے اور ماریں گے۔ سامری وہاں سے چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی کہ اے اللہ، مجھ سے ظلم دیکھا نہ گیا، سو میں نے اس قطبی کو مارا اور وہ مر گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ جب سب قطبی وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا اپنے ایک قطبی سردار کو مرا ہوا پایا۔ قطبیوں نے سردار کے مرنے کی خبر فرعون لعین کو دی۔ فرعون لعین نے جلد از جلد قاتل کو تلاش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ چونکہ سردار کے قتل کا کوئی گواہ موجود نہیں تھا، اس لیے بہت تلاش کے باوجود سراغ نہ مل سکا۔ فرعون لعین اگرچہ کافر تھا، لیکن اپنی رعایا میں مشہور ہونے کے لیے عدل و انصاف کا جعلی ڈرامہ بھی کیا کرتا تھا، لیکن قاتل نہ ملنے پر خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ پھر کئی روز کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چہل قدمی کے لیے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا قطبی سردار سامری کو مار رہا ہے، اور سامری ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، تو روز جھگڑا کر کے مجھ سے مدد مانگتا ہے۔ یہ دیکھ کہ سامری نے بھانڈا پھوڑ دیا اور اس قطبی سردار کو میں نے نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہلاک کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے گھر پہنچے، ماں سے ملے، سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ خبر جب فرعون لعین کو ملی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ اس سے قبل کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گرفتار کیے جاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہمدرد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ فرعون لعین آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ فرعون لعین اپنے جعلی عدل کا چرچا چاہتا تھا۔ اگر تو آپ علیہ السلام اس شہر میں سے فوراً نکل جائیں گے تو آپ کی جان بچ سکتی ہے، وگرنہ صورت دیگر ابھی کچھ دیر میں فرعون لعین کے سپاہی آ کے آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے فرعون لعین کے پاس لے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجرت میں رب العزت کے حکم سے اس شہر کو خیر باد کہہ دیا اور مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں مدین مصر سے 10 کوس دور تھا، یعنی ایک ہفتے کی مسافت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی راہ سے ناواقف تھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العزت سے فریاد کی کہ اے میرے رب، تو مجھ کو سیدھی راہ دکھا اور مجھ کو فرعون لعین کے شر سے بچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب العزت کے حکم سے مدین پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کنویں پہ لمبی قطار لگی ہوئی ہے اور مرد اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں ایک طرف سہمی ہوئی اپنی بکریوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورتوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو وہ بولی کہ ہمارا باپ بہت ضعیف ہے اور ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ اتنی دور پانی اٹھا کے لے جا سکیں۔ جب تک سب مرد ان بکریوں کو پانی نہیں پلا لیتے تو ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ بھاری پتھر جو کنویں کے منہ پہ ہے آپ کنویں سے ہٹا دیں تو ہماری بکریاں آسانی سے پانی پی سکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے وہ پتھر کنویں کے منہ سے ہٹا دیا۔ تب ان عورتوں نے اپنی بکریوں کو پانی پلایا، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ لمبی مسافت سے تھکے ہارے اور بھوکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العزت سے دعا کی، اے میرے رب رب العزت، میں بھوکا ہوں، کھانے کا انتظام کر جو میرے حق میں بہتر ہو۔ دوسری طرف جب وہ دونوں عورتیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے جا کے والد کو قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹیوں سے کہا، جاؤ اور اس مرد کو جلدی سے لے کے آؤ، میں اس کو اجرت دوں گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لینے چل پڑیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے شرم سے بولی، میرے والد آپ علیہ السلام کو بلاتے ہیں تاکہ آپ علیہ السلام کو اجرت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 7 روز کے بھوکے تھے۔ بی بی صفورہ کے کہنے پر اٹھے۔ بی بی صفورہ آگے آگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بی بی، میں آگے آگے چلوں گا اور آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں۔ شریف مردوں کا کام نہیں کہ وہ کسی عورت کے پیچھے چلے۔ بی بی صفورہ نے کہا، آپ کو میرے گھر کا نہیں پتہ، اس لیے مجھ کو آگے چلنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں آگے چلتا ہوں، جب راہ بھٹکوں تو اشارے سے سیدھی راہ بتا دینا۔ بی بی صفورہ نے دل میں خیال کیا کہ کس قدر نیک مرد ہے یہ کہ کسی عورت کے پیچھے چلنے میں بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ یوں وہ دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ علیہ السلام کو ساتھ کیا ماجرا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آپ بیتی حضرت شعیب علیہ السلام کو سنا دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کو کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھایا۔ اسی دوران حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی صفورہ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس نوکر رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، یہ مرد طاقتور ہے، اس کا اندازہ تو تم نے پتھر کے ہٹانے سے لگایا، لیکن تم کو یہ کیسے اندازہ ہوا کہ یہ نوجوان ایماندار بھی ہے؟ بی بی صفورہ نے کہا، راستے میں جب ہم آ رہے تھے تو اس کی بول چال سے مجھ کو اندازہ ہوا کہ یہ نہایت ہی ایماندار شخص ہے۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کو اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا آپ علیہ السلام سے نکاح کر دوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ پہلے آپ علیہ السلام 8 سال تک میری بکریوں کی دیکھ بھال کرو، میں اس کی آپ علیہ السلام کو اجرت دوں گا، چاہو تو 10 سال پورے کرو، مرضی آپ علیہ السلام کی ہے۔ آپ علیہ السلام مجھ کو نیک بختوں میں سے اور عہد پورا کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان اس عہد کو باقاعدہ لکھ لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مان لی اور بکریوں کی دیکھ بھال کرنے پر مامور ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک لاٹھی حضرت شعیب علیہ السلام کو بہشت سے لا کے دی ہوئی تھی، جو وراثت رسل تھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت شعیب علیہ السلام اس لاٹھی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ لاٹھی دیتے ہوئے کہا لگتا ہے اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کی کہ بکریوں کو اس فلانے میدان جہاں اژدہے ہوتے ہیں میں لے کے ہرگز نہ جانا، کیونکہ اس میدان میں اژدہے والے بکریوں کو چرا لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت کو ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔ ایک روز یوں ہی بکریاں چراہ گاہ میں لے کے گئے تو اچانک بکریاں بے قابو ہو گئیں اور اس میدان کی طرف چل پڑیں جس میدان میں جانے سے حضرت شعیب علیہ السلام نے منع کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی کہ بکریاں اژدہے والے میدان میں نہ جائیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی کوشش کو پورا نہ کر سکے۔ تھک کے ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے اور اپنی لاٹھی کو اپنے برابر میں رکھ کے بولی اے لاٹھی، جب تو اژدہے کو بکریوں کو ہرگز کھانے نہ دینا۔ جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آنکھیں بند کر کے اس ٹیلے پر لیٹ گئے۔ بحکم رب العزت نیند میں چلے گئے، اتنے میں ایک اژدہا بکریوں کے پاس آیا اور اس نے چاہا کہ ایک بکری کو کھا جائے۔ اسی وقت رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایک بڑے اژدہے میں تبدیل ہو گئی اور اژدہے کو ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اژدہا بکریوں کے قریب مرا پڑا ہے اور بکریاں سکون سے چر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور بکریوں کو لے کے گھر آ گئے۔ واقعے کی تمام اطلاع حضرت شعیب علیہ السلام کو دی اور کہا اژدہا اللہ کے حکم سے خود ہلاک ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اور یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح 4 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کی رکھوالی اسی طرح کرتے رہے۔ 5ویں سال حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر اس سال ہماری بکریاں تمام نر جنیں گی تو وہ میں سب آپ علیہ السلام کو دے دوں گا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے اس سال بکریوں نے صرف نر جنے، جو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
دے دیں۔ چھٹے سال حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر اس سال ہماری بکریاں مادہ جنیں گی تو میں وہ بھی آپ علیہ السلام کو دے دوں گا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے تمام بکریوں نے صرف مادہ ہی جنی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ سب مادہ بکریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیں۔ 7ویں سال حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر اس سال ہماری بکریاں سیاہ بچے جنیں گی تو میں وہ بھی آپ علیہ السلام کو دے دوں گا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے 7ویں سال بھی بکریوں نے صرف سیاہ بچے جنے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ سارے بچے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے۔ 8ویں سال حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اگر اس سال بکریوں نے ابلق رنگ کے بچوں کو جنم دیا تو میں وہ بھی آپ علیہ السلام کو دے دوں گا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے تمام بکریوں نے ابلق بچوں کو جنم دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے وعدے کے مطابق وہ بکریاں کے بچے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک اسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کی رکھوالی کی۔ اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بکریوں کی تعداد حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ تب حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں اپنی بیٹی صفورہ مکمل طور پہ آپ علیہ السلام کی زوجیت میں دی۔ اس کے ساتھ ہی تمام ریوڑ بکریوں کا اور بہت سا مال و اسباب دے کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب آج سے آپ علیہ السلام کی ملکیت ہیں۔ آپ علیہ السلام کی مرضی ہے کہ ان کو جہاں چاہے لے کے جا سکتے ہیں۔ میری طرف سے اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تم سب کی حفاظت کرے۔ It is almost now Islamic channel. Kindly subscribe, like, share my channel Latifa Khan.